أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يسر لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم فانصر ساكر المسلمين في كل مكان أينما كانوا ومن كانوا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم حببنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا سبق ہے جی سورہ الاعراف آیت نمبر 193 193. آیت نمبر ہے 193 اور 9واں پارہ ہے سورہ الاعراف. اور آج تاریخ ہے جی 20 اپریل 2026. تو آیت مبارکہ میں اللہ پاک اس میں پیچھے بات چل رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے ہستیوں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کے اپنے آگے حاجت روائی کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ پاک نے پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ایو شرکون ما لا یخلقو یخلق بشیء وہم یخلقون، کہ کیا ان شخصیات کو میرے برابر شرک کے لیے میرے برابر کرتے ہو جو خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی کہ ان کے جن جن کو تم اللہ کے برابر سمجھ کے پکار رہے ہو وہ تو خود اپنے پیدا ہونے میں بھی محتاج تھے، تو ان کو آپ اللہ کے برابر پکار رہے ہو. اور ان کی دوسری بات یہ ہے کہ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون. ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنی آپ مدد بھی نہیں کر سکتے. آیت نمبر ہے ہماری 192 نمبر 192 پڑھ رہا ہوں میں اس وقت. ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون. وہ تو اپنی ذات کی بھی مدد نہیں کر سکتے، انہوں نے کسی کی مدد کیا کرنی ہے. اب آج کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان تدعوہم الی الہدی، اے پیارے اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف صحیح رہنمائی کریں، ان کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں، لا یتبعوکم، وہ آپ کی بات مانیں گے ہی نہیں، آپ کی پیروی کریں گے ہی نہیں. سواء علیکم، برابر ہے آپ کے لیے اطاعتموہم، آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، ام انتم صامتون، یا خاموش رہیں. تو یہ آیت نمبر 193 193. اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو لا یتبعوکم، یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے. سواء علیکم، ان کے لیے برابر ہے
अदातुमुहुम अम अंतुम सामितून, आप इनको दीन की, खैर की, भलाई की दावत दें या ना दें, ये या खामोश रहें या इनको दावत दें, ये दोनों बातें इनके लिए बराबर है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम। अल्लाह कहते हैं कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के बराबर बनाकर पुकारते हो, उनसे हाजतें मांगते हो, इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारे जैसे बंदे ही हैं, वो खास और कोई मखलूक तो नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं वो फदऊहुम, बस फिर आप उनको पुकार लो, फल फल यस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो फिर चाहिए ये है कि वो फिर तुम्हारी मदद करे अगर तुम वाकई सच्चे हो। तो ये जैसे बंदा किसी को ताना देता है कि यार ये तुम बड़े बातें करते हो, तो फिर ये करके दिखा दो। अल्लाह कहते हैं कि जिन जिन को तुम अल्लाह के अलावा पुकार रहे हो, ये तुम्हारे जैसे ही हैं, इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारे जैसे बंदे ही हैं। फदऊहुम फदऊहुम, बस आप उनको पुकारो, फल यस्तजीबू लकुम, वो तुम्हारी कभी भी बात को कबूल नहीं करेंगे, बात का जवाब नहीं देंगे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम वाकई सच्चे हो। तो आज भी ये बात है, कल भी है, क़यामत तक यही बात है, ये ओपन चैलेंज है अल्लाह पाक की तरफ से। जिस किसी को भी आप अल्लाह के अलावा पुकारेंगे, अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं और उनकी क्या कहते हैं, आप कब्रों पे चले जाएं या उनके मज़ारात पे चले जाएं, उनके रोज़े पे चले जाएं, ये जो भी उनकी कैफियत हैं, चाहे वो आपकी आंखों के सामने हैं या नहीं हैं, अल्लाह कहते हैं पहली बात तो ये कि इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारे जैसे ही थे। फदऊहुम, फिर आप उनको पुकार लो, अगर पुकारते हो तो फल यस्तजीबू, तो चाहिए तो ये है कि वो तुम्हारी बात को कबूल करें। फल यस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, बस उनको चाहिए कि वो तुम्हारी इस बात को कबूल करें, तुम्हारी दुआओं को कबूल करें अगर तुम वाकई सच्चे हो। अब अल्लाह ने आगे मजीद इसी बात को और कहा, अलहुम अर्जुल यमशून बिहा, क्या उनके पाँव हैं जिससे वो चल कर जाते हैं, अम लहुम ऐदी यब्तिशून बिहा, क्या उनके हाथ हैं जिससे वो पकड़ते हैं, अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या उनकी आंखें हैं जिससे वो देखते हैं, अम लहुम आज़ान यस्माऊन बिहा, क्या उनके कान हैं जिससे वो सुनते हैं। कुलिद ओ शुरका अकुम, प्यारे मेरी तरफ से इनको ऐलान कर दो, इनको बता दो, कुलिद ओ शुरका अकुम, आप अपने तमाम शुरका को, जितने भी अल्लाह के मुकाबले पर तुमने शरीक बनाए हुए हैं, उन सब को इकट्ठा कर लो, बुला लो मेरे मुकाबले पर। सुम्मा की दूनी फला तुनजिरुन, फिर जो तुझसे तुम लोगों से हो सकता है वो मेरे खिलाफ कर लो। फला तुनजिरुन, फिर तुम मुझे मोहलत भी ना देना। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सारे के सारे बेदीन और वो लोग जो शिरक करते हैं, जो अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारते हैं, अल्लाह ने सब के लिए एक ओपन चैलेंज किया है कि सारे के सारे अल्लाह के अलावा इकट्ठे होके सारी कोशिशें तदबीरें कर लें, सारी प्लानिंग कर लें। कहा कि जो हो सकता है वो कर लो, फला तुनजिरू, पीछे मुझे मोल मौका भी ना देना कि मैं अपने आप बचाव कर सकूं, तो करके देख लो। अब आगे अल्लाह पाक ने कहा इन्ना वली अल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़ल अल किताब, यकीनन अल्लाह दोस्त है और वली है और कारसाज है, वो अल्लाह जिसने अल्लज़ी नज़्ज़ल अल किताब, जिसने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है, वह यतवल्ला सालिहीन, जो नेकोकारों का, अल्लाह वालों का
ہر وقت حمایتی ہے، ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے۔ اللہ کہتے ہیں قسم کے درجے میں، اللہ کہتے ہیں یقیناً اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے اپنی ذات کو بھی مخاطب کرے کہا، اور قیامت تک آنے والے جتنے ایمان والے ہیں ان کو بھی یہ کہا کہ کہو ساری دنیا کے غیر مسلم لوگوں کو، جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں ان سب کو کہو کہ ان ولی اللہ، کہ میرا ولی، میرا کارساز، میرا حمایتی تو اللہ ہے۔ ان ولی اللہ، میرا ولی، میرا دوست، میرا کارساز، میرا حمایتی اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کون سا؟ الذی نزل الکتاب، وہ اللہ جس نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ اللہ جل شانہ نیکوکاروں کا ولی اور دوست ہے، کارساز ہے، اور ہمیشہ ان کی حمایت کرتا رہتا ہے۔ اس پر ہمارا یقین ہو، اور اگر ہم صالحین میں شمار ہو جائیں، اللہ کہتا ہے میری طرف سے گارنٹی ہے، میں تمہاری طرف سے ہر قسم کی وکالت کرتا رہوں گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ولی اللہ کا مطلب کیسے اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ لکھا ہے کہ کوئی دو آدمی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی غیر مسلم آدمی تھا، تو کسی وجہ سے بلا وجہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ذلیل کر رہا تھا، رسوا کر رہا تھا بغیر کسی ریزن کے۔ تو آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے آگے۔ تو صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ بھی پاس کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی اس گفتگو کو سننے لگ گئے۔ تو آخر کار بالکل جب بس ہو گئی نا، جسے کہتے ہیں، آپ وہ کا صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کیا۔ تو جیسے جواب دینا شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ یہ واقعہ میں کتنی حقیقت ہے یہ نہیں میں جانتا، لیکن میں اس جو بات اس کے اندر انہوں نے اسٹریکٹ نکالا ہوا ہے، میں اس کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ چلے گئے، خیر وہ معاملہ رفع دفع ہوا اور بات ختم ہو گئی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر مسجد نبی میں تشریف لے آئے، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ جب بندہ مجھے ذلیل اور رسوا کر رہا تھا تو آپ میرے پاس کھڑے رہے، اور جب میں نے آگے سے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے آ گئے۔ تو فرمایا کہ جب تو خاموش تھا تو تیری طرف سے اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا، وہ تیری جگہ اس کو جواب دے رہا تھا۔ جیسے تو نے کیا کہتے ہیں جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ چلا گیا، وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا فرشتہ آیا ہوا تھا، وہ چلا گیا، تو میں لہذا میں بھی وہاں سے چلا آیا۔ تو میں یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ ان ولی اللہ، بہت سارے معاملات کے اندر اگر ہم بے گناہ ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور کوئی نجائز تنگ کر رہا ہے، کوئی زبان درازی کر رہا ہے، کوئی ہمیں بہت زیادہ زچ کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم حق پر ہو، تم خاموش رہو، میں اپنی طرف تمہاری طرف سے وکیل بن کے اس کو جواب دوں گا۔ اس کی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ کہنے والا خود اندر سے شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ میں کیا کہتے ہیں غلط ہوں، میں اس شریف آدمی کو تنگ کر رہا ہوں۔ وہ اس کے اندر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ کوئی بندہ دین کے معاملے میں آپ کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، زچ کر رہا ہے، اسے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں خود نپٹ لوں گا ان سے، میں آپ انتظام کر لوں گا۔ یہ خود شرمندہ ہوگا اپنے کہے کے اوپر کہ میں کیا بکواس کر کے آیا ہوں ایک نیک آدمی کے ساتھ، ایک اللہ والے کے ساتھ، یا کیا کہتے ہیں جو بھی اس نے کہا۔ تو جیسا جب بھی کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ بلا وجہ کوئی دین کے معاملے میں آپ کو تنگ کر رہا ہے، زچ کر رہا ہے، اسے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے خاموش رہیں، اچھا چل کر لے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تم خاموش رہو گے تو پھر میں اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں اپنا فرشتہ بھیج کے نا تیری جگہ وکالت کرتے ہوئے وہ اس کو منہ توڑ جواب دے گا۔
کہ وہ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ بندہ خود بات کرے گا، اس کے یار میں یہ بات غلط، اس کے اندر اندر ہی اندر جو بات کر رہا ہے اس کے اندر اندر اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے کہ نہیں یار تو غلط کر رہا ہے، اس کے اندر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنی شروع کر دے گا، وہ نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن اللہ کہتا ہے میرا کمال تو یہ نہیں کہ اللہ کی مدد تو وہی نہیں جو نظر نہ آئے، مزہ تو وہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان ولی اللہ، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، کارساز ہے، اللہ نزل الکتاب، جس اللہ نے اس قرآن کو نازل، وہ یتولی الصالحین، یقیناً وہ صالحین نیک لوگوں کی طرف سے حمایت کرنے کے لیے کافی ہے، وہ اپنے نیک بندوں کی حمایت کرتا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آگے والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ لوگ دوسروں کو خدا بنا کر اس سے حاجتیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سن لو میری طرف سے، لا یستطیعون نصرکم، وہ آپ کی مدد کی کوئی استطاعت، کوئی ہمت نہیں رکھتے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کی مدد کر سکیں۔ فرمایا کہ انہوں نے تمہاری مدد کیا کرنی ہے، ولا انفسہم ینصرون، وہ اپنی جان کی بھی مدد نہیں کر سکتے، اپنی ذات کے لحاظ سے اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بھی اللہ کی طرف سے آنے والے مسائل اور مصائب کو سے نہیں بچ سکتے، انہوں نے کسی کو کیا بچانا ہے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے، ان تدعوہم الی الہدی، ایسے لوگوں کو اگر آپ ہدایت کی طرف، خیر کی طرف بلائیں، لا یسمعوا، تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے، وتراہم ینظرون الیک، اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ایسے محسوس ہوگا جیسے بندہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے آگے ایسے جو مرضی ہو رہا تو وہ ایسے بولا سا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو کیا کہتے ہیں جتنے بھی یہ والے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے مددیں حاجتیں مانگتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ انہیں خیر کی طرف، دین کی طرف بلائیں، ایسے جیسے وہ بندہ وہ بولا سا ہو جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، سامنے بھی کھڑا ہوتا تب بھی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ پاک آگے فرمایا خذ العفو، آپ ایسی کیفیات کے اندر عفو والا معاملہ کریں، معاف کرتے رہیں ایسے لوگوں کو، ایسے کیا کہتے ہیں جو اعمال کر رہے ہیں، خذ العفو، آپ اپنے اندر، اپنے مزاج کے اندر درگزر والا معاملہ رکھیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیک اور معروف بات کا حکم کرتے رہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے آپ اعراض کریں، ان سے منہ موڑ لیں، ان کے ساتھ بحث نہ کریں، ان کے ساتھ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا، اور پھر قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو بھی یہ بات کہی، آپ اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور ان کی کمی کوتاہیوں کو اللہ کے لیے معاف کرتے رہیں، اگر کوئی آپ سے جہالت پر اتر آئے، بدتمیزی کرنی شروع کر دے، برا بڑا بولنا شروع کر دے، وہ اعرض عن الجاہلین، پھر ان سے اعراض کریں، ان سے منہ موڑ کے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے ان کے ساتھ بالکل ایسے لا تعلق ہو جائیں۔ آگے سے بحث کرنے کا کہیں بھی پورے قرآن میں ہمیں اللہ نے کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں ثابت کر کے دساں گا جی میں حق تے ہیں، میری گل صحیح ہے نا، لیو اٹ، چھوڑ دو، چھوڑ دو ان کے حال کے اوپر، بحث کرنا ہماری دین کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں کو مانتا، اچھا جی اللہ بھلا کرے، نہیں مانتا تو کی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنا مزاج ایسا ہو کہ ہم بحث مباحثے والا ہمارا دین ہے ہی نہیں، ہمارا دین تو ایک عمل کا نام ہے، کوئی عمل کرنا نہیں کرتا، اچھا تیری مرضی نہیں کرتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ عارض عن الجاہلین، جو ایسے جاہل لوگ ہیں جن کو دین کی بات سمجھ نہیں آ رہی، جن کو حق بات سمجھ نہیں آ رہی، جن کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا، تو عارض عن الجاہل، ایسے جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ آگے اللہ پاک کہتے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر شیطانی صفات کے لوگ یا شیطان کی طرف سے کوئی وسوسے آپ کو
کو डाले शैतान, मुख्तलिफ दिमाग के अंदर बातें डालता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या करना है? फस्तइज बिल्लाह, फौरन क्या करें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो फिर अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ। फौरन अल्लाह से इस्तेआज़ मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो, या अल्लाह पाक मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इन सारे लोगों का जवाब देता फिरूं और इनको दलीलें देता फिरूं। ए अल्लाह मेरे पास ना इतनी समझ है, ना मुझे इतना इल्म है, ए अल्लाह तू मुझे अपनी पनाह में ले ले, तू खुद ही इनसे निपट ले। हमारे उस्ताद जी होते थे, अल्लाह पाक उनको बड़ी रहमत करे, वो कहते होते थे कि भाई अगर आप किसी गांव वगैरह में जाएं, शहरों में तो ऐसा माहौल नहीं होता, तो किसी गांव में जाएं तो किसी बड़े की हवेली के अंदर जाएं ना, तो उन्होंने कुत्ते वगैरह रखे होते हैं, तो जो भी कोई बंदा बाहर से जाता है तो कुत्ता भौंकना शुरू करता है। तो वो फिर क्या होता है कि जो उस घर के अंदर जाना चाहता है तो वहां से आवाज लगाए, चौधरी साहब अपने कुत्ते अंदर आवाज देना। तो वो उधर से आवाज लगाता है, तो कुत्ता करके पीछे हो गए तो वो अंदर चला जाता है। फरमाते थे कि ये शैतान अल्लाह का कुत्ता है, अल्लाह से कहो अल्लाह पाक इस कुत्ते को साइड में लगा दे। मैं नहीं ना, मैं ना खाली ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਰੋੜੇ ਮਾਰਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, वो आप ही कौन कहते साइड पे ला देगा। तो अल्लाह साहब का अल्लाह है और शैतान का भी अल्लाह ही मालिक है। तो लिहाजा खुद शैतान से उलझने की, बहस करने की, क्योंकि जो शैतानी सिफत वाले लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उनके पास बड़ी दलीलें होती हैं, बड़ी बहस के लिए उनके पास टाइम भी बड़ा कुछ होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपने उससे डायरेक्ट नहीं होना, फौरन ऐसी कैफियत के अंदर अल्लाह से रब्ता करें, अल्लाह पाक मेरी इससे जान छुड़ा, मैं नहीं इससे बहस कर सकता, मेरे पास नहीं इतना इल्म, मेरे पास इतना ज़हन ही नहीं है, मैं इतनी चालाकियां होशियारियां मुझे नहीं आती, ए अल्लाह तू ही इसको संभाल, इसको मेरी जान इससे छुड़ा। फरमाया फस्तइज़ बिल्लाह, फौरन अल्लाह की पनाह में आ जाओ। और क्या होगा? इन्नहु समीउन अलीम, अल्लाह कहते हैं तुम घबराना ना, मैं सुन भी रहा हूं, देख भी रहा हूं। ये जो कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है, जो दीन के ऊपर बहसें कर रहा है, बिला वजह क्या कहते हैं कुफर और शिरक के क्या कहते हैं हमायत में बोल रहा है ना, घबराओ नहीं, मैं सुन भी रहा हूं, देख भी रहा हूं। इसलिए अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन रखते हुए हमने ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है कि सबसे पहले अपने आप को, अपने हथियार अल्लाह के आगे डाल दिया, अल्लाह पाक मेरे पास कोई हिम्मत नहीं है, मैं नहीं इससे बहस कर सकता, मेरे पास इतना इल्म ही नहीं है। अल्लाह कहते फिर जब तुम मुझसे फस्तइज़ बिल्लाह, मुझसे मदद मांगोगे, मेरी पनाह में आ जाओगे, तो यकीन रखो इन्नहु समीउन अलीम, मैं सुनने वाला भी हूँ, जानने वाला भी हूँ। अल्लाह कहते इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़तुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। अल्लाह कहते हैं यकीनन वो लोग जो मेरी नाफरमानियों से बचते हैं, यकीनन जो लोग मेरी नाफरमानियों से बचते हैं, इज़ा मस्सहुम ताइफ़तुम मिनश शैतान, जब शैतानों का पूरा ग्रोह का ग्रोह इकट्ठे होके आ जाते हैं, क्या कहते हैं, तंग करने के लिए, तज़क्करू, तो तुम मुझे याद कर लेना, तुम उसी वक्त मुझे, मुझसे रब्ता कर लेना, दिल ही दिल में मुझसे कहना अल्लाह पाक मेरे बस की बात नहीं, सारी टीम इकट्ठी होके आ गई मेरे साथ मुकाबला करने के लिए, तज़क्करू, मुझे याद कर लेना, फाइजा हम मुबसिरून, फिर तुम अपनी आंखों से मदद भी देख लेना, फाइजा हम मुबसिरून, फिर तुम मेरी मदद भी देख लेना कि कैसे मेरी मदद आती है, अपनी आंखों से देखोगे। हमने इस तरह के कई तजर्बे हमारे साथ हुए हैं, तबलीग में जाते रहते हैं। तो मुझे याद है हम एक जगह एक घर के अंदर गए, तो वो मशहूर था कि जब भी कोई तबलीग के लिए कोई जाता तो बाहर आते ही सबकी बेइज्जती करता है। अच्छा, हमने डोर नॉक किया, डोर नॉक करते ही हम सारे कभी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जो, खैर अल्लाह से मांगते रहे, तो बंदा आया बाहर,
ہم تو چونکہ ذہنی طور پہ بالکل تیار تھے کہ ابھی ہمیں بست کرے گا مختلف، چونکہ پہلے بھی کر چکا تھا، لیکن اس دفعہ ہم نے کہا بھی اس طرح چلنا ہے، تو خیر آیا، بات چیت کی، تو چونکہ اللہ سے ہم مانگ رہے تھے، پہلے سے تیار تھے، اس نے اتنے پیار بسے ہمارے ساتھ بات کی کہ ہمارے ساتھ مسجد ہی آ گیا۔ پہلے کسی کی بات نہیں سننے کو تیار تھا، سنتا نہیں، جو بھی بات کرتا تھا ذلیل رسوا کرتا تھا، تو چونکہ میں ان لوگوں میں شمار تھا، وہاں موجود تھا، تو اس بات چیت کے بعد وہ بندہ چل کر ہمارے ساتھ مسجد میں آ گیا۔ تو اس لیے یہ بات ایسے ہی ہے، اللہ کہتے ہیں پھر اپنی آنکھوں سے مدد دیکھ لو گے میری، جیسے ہی تمہیں کچھ لوگ جو کیا کہتے ہیں تنگ کرتے ہیں، شیطانی صفات کے مالک ہیں، اور دین کے اوپر چلنے میں رکاوٹ ہیں، اور آپ کو چلتے ہوئے اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو تم اس میں اس وقت مجھے یاد کر لینا، میری طرف میرے سے رابطہ کرنا، فائزہ ہم مبصرون، پھر اپنی آنکھوں سے مدد دیکھ لینا۔ اللہ کریم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے جو بھائی ہیں، مدونہم، جو کیا کہتے ہیں انہیں کھینچ کھینچ کر لاتے ہیں میرا فی الغی، گمراہی کی طرف، ثم لا یقصرون، وہ پھر اس پہ کمی نہیں کرتے، ان کے جو فالوورز ہیں، جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، یہ دینداروں کو کھینچ کھینچ کر بے دینی کی طرف کھینچ کر لاتے ہیں، پورے زور لگاتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں کہ یہ بندہ دین سے ہٹ جائے، بے دینی کی طرف آ جائے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آگے کیا کہتے ہیں، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب تم ان کو کوئی نشانی نہیں دکھاتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کہ آپ کے لیے کیوں نہیں نشانی اللہ نے دی آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ کے فرمایا کہ آپ سے آ کر بحث کرتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی نشانی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور کیا کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے اللہ نے معجزات دیے ہوئے تھے، آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے کیوں نہیں کیا کہتے ہیں نشانیاں دے کر بھیجا؟ اس پر فرمایا کل، اے پیارے آپ کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ جناب سن لو، اچھی طرح سمجھ لو، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کر رہا ہوں، اتباع کر رہا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، میں صرف اسی کا پابند ہوں، مجھے اس کے علاوہ زیادہ باتیں نہیں آتی، مجھے جتنا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے میں اتنا اسی مطابق چل رہا ہوں، اپنی مرضی کہیں نہیں کر رہا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی، کہ میں یقیناً اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربہ، من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ایک واضح طور پر کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کلیئر کٹ بات ہے، اور ایک سیدھی سیدھی ہدایت والی بات ہے، اور اس کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھے اللہ کی ذات کے اوپر۔ کہ ایک بندہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ انما اتبع ما یوحی الی، میں تو صرف وہی بات کرتا ہوں جو میرے طرف اللہ کی وحی کی جاتی ہے، میں اس کے علاوہ کوئی بات کر ہی نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ یہ جو بات کہنا ہے، ھذا بصائر من ربکم، یہ بڑی واضح کلیئر کٹ بات ہے، اور یہ بات کے اندر ہدی و رحمت، اللہ کی طرف سے ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون، جو قوم ایمان رکھے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے ایک بڑا عجیب سا فارمولہ بیان کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی اور اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرما دے، بڑی کمی رہتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن شریف پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو،
वअनसितू, और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये आयत का सीधा सीधा तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है कि जब कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो तो उसे गौर से सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर इसका रिवर्स उलट देखा जाए तो ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए और क्या कहते हैं, जो उसे गौर से ना सुने और चुप ना रहे तो उस पर कभी रहम नहीं किया जाएगा। ये उसकी दूसरा रुख मैंने बयान किया है आयत का। एक रुख तो ये है ना कि भाई कुरान पढ़ा जा रहा है, चुप करके सुनते रहो और चुप रहो। अब कुरान पढ़ा जा रहा है, लोग चुप नहीं हो रहे, बातों में लगे हुए हैं, अल्लाह कहता है फिर इन पर रहम नहीं होगा। इसलिए हमारे घरों में तिलावत, लोग दुकानों पे तिलावत लगी हुई है, साथ में क्या कहते हैं वो अपने कारोबार दुकानदारी भी कर रहे हैं, साथ सारी चीजें पब्लिक डीलिंग भी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल कुरान की तौहीन है, ऐसे लोगों पर रहम नहीं किया जाएगा। क्लियर कट कुरान मजीद का ये हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिउ लहू, इसे गौर से सुनो, और समझ आ रही है ठीक है, आवाज आ रही है नहीं आ रही, व अनसितू, और चुप रहो। दो हुक्म अलग अलग हैं। पहला हुक्म है कि फस्तमिउ लहू, इसे गौर से सुनो, व अनसितू, और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो लिहाजा जब कभी भी ऐसा मौका हो जहाँ कहीं कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो, सारी बातें छोड़कर, सारे काम छोड़कर उसको सुनो, या फिर उसका मुतबादल ये है कि भी यहाँ तो उस जगह से मूव कर जाएं, या फिर उसको बोलें कि भी इस वक्त जो कि बातें हो रही हैं तो लिहाजा इस रात को बंद कर दो, वरना सारे गुनाहगार हो रहे हैं, वरना सारे सारे गुनाहगार हो रहे हैं। इसलिए कुरान मजीद का हक अदा करना है, वरना बिला वजह हम मुजरिम बन जाएंगे। अल्लाह इस बात की हमें समझ नहीं सिखा दे, अल्लाह हमें इस बात की समझ नसीब फरमा दे, इसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह की तरफ से दो हुक्म है, कुरान जी जब पढ़ा जाए फस्तमिउ लहू, इसको गौर से सुनो, व अनसितू, और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। आगे अल्लाह पाक फरमाता है वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा, अपने रब को याद करो अपने दिल ही दिल में है, अपने रब को याद करो, फी नफ्सिका, अपने जी ही में, तदर्रुअन व खुफिया, व खीफतन, खुफिया तौर पर अपने रब को याद करो। और फरमाया कि वदून अल जहर मिनल कौल बिल गदुव वल आसाल वला तकुम मिनल गाफिलीन, दून अल जहर, ऊंची आवाज में नहीं अल्लाह को याद करना, मना है ऊंची आवाज में जिक्र करना, ऊंची आवाज में दुआएं मांगना, ऊंची आवाज में कोई काम नहीं करना। फिर मैं दोबारा आयत को पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर हमारी पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा गफलत पाई जाती है कि अजीब अजीब अंदाज अल्लाह को याद करने के, जिक्र करने के, जिक्र बिल जहर करने के, और वो बड़ा एक माहौल बना के बाज लोग जिक्र करवाते हैं। अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह कहते हैं मुझे याद करना है तो कैसे याद करना है, वज़कुर रब्बा का, तुम अपने रब को याद करो, उसका जिक्र करो, फी नफ्सी का, अपने जी ही में, तदर्रुअन व खीफतन, दूनल जहर मिनल कौल बिल गदुव्वी वल आसाल वला तकुन मिनल गाफिलीन, अपने रब को याद करो अपने जी जी में, तदर्रुअन व खीफतन, तदर्रुअन गिड़गिड़ाते हुए, ऐसी कैफियत, ऐसी क्या कहते हैं जिसके अंदर वो क्या कहते हैं वो तकब्बराना स्टाइल ना हो। शैतान एक तकब्बर पैदा कर, मैं जी अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ जी, यहाँ तो लोग हमें गला कर देंगे। तो अल्लाह कहते हैं मैं चाहता हूँ तू तदर्रु हो, तेरे अंदर तो एक कहते हैं तदर्रु होना चाहिए, एक जिसको कहते हैं रोने वाली, क्या कहते हैं ऐसी कैफियत हो जैसे बंदा बड़ा मजबूर और लजाजत के साथ किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हो, वो वाला अंदाज हो। फिर खीफतन, खुफिया हो, उसकी आवाजें ना निकालना, दून अल जहर मिनल कौल, अपनी बात के अंदर, अपनी आवाज के अंदर आवाज ना पैदा करना, बिल गदुवी, सुबह और शाम, वल आसाल,
صبح اور شام دو ٹائم میں خوب اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو، ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں شمار نہ ہونا۔ اللہ پاک ہمیں اس آیت کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ ایسا ہے جس کو اونچی آواز سے بات کی جائے، آہستہ آواز میں بات کی جائے، دل ہی دل میں کیا یاد کیا جائے، دماغ دماغ کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے لیے ساری چیزیں برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ باقی کسی کو پتہ ہونا ہو، جو آپ کے دل میں ہے وہ بات اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے پریشان ہیں، آپ کے اوپر کیا کیا مصائب آئے ہوئے ہیں، آپ کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، آپ کے کیا حالات آپ کے اوپر تنگی والے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، بس تم میرے ساتھ آن لائن ہو جاؤ اور میرے سے رابطے میں آ جاؤ اور میری طرف اپنی توجہ کر لو، میں سارے معاملے سیدھے کر دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں اب اوپر والے جو آیتیں بتائی گئی ہیں، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحون لہ ولہ یسجدون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، عن عبادتی ہی، اس کی عبادت، اس کو پکارنا ایک عبادت ہے اللہ پاک کی، اس عبادت کرنے میں تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ کے آگے اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک کیا کہتے ہیں آیت سورت مکمل ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا، کہنے سنے جو کمی رہ گئی اللہ معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔